دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 63۔ میرے بچوں کو خروچ بھی آئی تو تمہیں کتے کی موت ماروں گا میں، ثریا درانی۔ ایم کے نے مائرہ کو گرتا دیکھا تو آپے سے باہر ہوتے زور سے دھاڑا۔ سب بچے سے پیارے تھے لیکن ماہر کے بچوں میں اس کی جان بستی تھی۔ تم کیا مجھے مارو گے ایم کے؟ آج تم خود کتے کی موت مرو گے۔ باندھ دو باقی سب کو، پہلے مروہ سے حساب چکتا کرتے ہیں۔ باس نے اپنے آدمی کو کہا تو انہوں نے سب کو کھینچ کر اٹھایا۔ نہیں ایم کے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے مت چھوڑیں۔ جب گارڈ مروہ کے قریب آیا تو ایم کے نے مروہ کو خود میں چھپایا، جبکہ مروہ اس آدمی کو آتا دیکھ کر ہی مرنے والی ہو گئی تھی۔ خبردار اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ ایم کے نے گارڈ کے سینے پر زوردار لات ماری اور مروہ کو مزید سینے میں چھپایا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتی تمہاری مروہ کو کچھ، باس نے اس کے سامنے آتے کہا۔ جن کو باندھا ہے سب کے گرد مٹی کا تیل ڈالو، سب زندہ جلیں گے۔ ایک ہی بار کام تمام ہو تب تک شیرڈن ڈیسوزا کو لے کر بس پہنچنے والی ہے۔ نہیں، میرے گھر والوں کو کچھ مت کرنا ثریا۔ مروہ خود ہی ایم کے حصار سے نکل کر باس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جبکہ ایم کے نے بے یقینی سے اپنے خالی بازوؤں کو دیکھا۔ کیا مروہ کو ایم کے پر یقین نہیں تھا؟ کیا وہ اپنے خاندان کو یوں ہی مرنے دیتا؟ گڈ مروہ گڈ، اپنا خاندان کسے پیارا نہیں ہوتا۔ خیر، سب کو الوداع کہو۔ شاباش، جلدی کرو، مرنے والی ہو نا تم۔ باس نے پسٹل کی ٹھنڈی نال اس کے ماتھے پر رکھی تو مروہ نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ لگتا ہے تمہیں بھی مرنے کی کچھ زیادہ جلدی ہے ثریا درانی۔ سر کے پچھلے طرف ثریا درانی کو کچھ محسوس ہوا تھا، شاید وہ بھی پسٹل تھی، لیکن ایم کے پاس پسٹل کہاں سے آئی تھی؟ اور ایم کے، لگتا ہے تمہیں بھی مرنے کی کچھ زیادہ جلدی ہے۔ کسی نے اب ایم کے کی کن پٹی پر بندوق رکھی تھی۔ باس فتح مندی سے مسکرایا تھا۔ ولی، شیرڈن ڈیسوزا اور ان کے آدمی وہاں سب کو گھیر چکے تھے، جبکہ ایم کے کی کن پٹی پر بندوق ولی نے رکھی تھی۔ ڈیسوزا کی اس حالت میں بھی زرنب اٹھا کر لے آئی تھی۔ ایم کے، بھول گئے کیا میں ثریا درانی ہوں؟ آج تک کوئی مجھ سے جیت نہیں سکا۔ ثریا نے غرور سے سر اونچا کرتے کہا، جب ایم کے نے آنکھیں گھمائیں بیزاری سے۔ تم لوگوں کو انویٹیشن دینا پڑے گا، ولی نے اپنے ساتھ آئے لوگوں کو کہا تو انہوں نے منٹوں کے اندر اندر باس کے آدمیوں کو مار گرایا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ولی حسن، میرے لوگوں کو کیوں مارا؟ ثریا اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ تو کیا کرتا میں، سب کے سب نکمے کب سے کھڑے تھے، ایک بندے کو بھی نہیں مارا انہوں نے۔ ولی بھی ایم کے سٹائل میں آنکھیں گھماتے بولا تو ایم کے نے مسکراتے ہوئے باس کو دیکھا اور جھٹ سے سامنے کھڑی مروہ کو اپنی طرف کھینچا۔ بہت شوق ہے آپ کو ساسو ماں مرنے کا، ایسا کون کرتا ہے یار؟ ولی نے مروہ کو سینے سے لگاتے کہا تو مروہ نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ تم دھوکے باز انسان، ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بات کرنے کی؟ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا ذلیل انسان۔ مروہ اس سے پہلے کہ ولی پر ہاتھ اٹھاتی، ایم کے نے اسے واپس کھینچا۔ ولی نے برا سا منہ بناتے ایم کے کو دیکھا۔ بڑے سبھی شاکڈ تھے، آخر ایم کے نے مروہ کو کیوں روکا تھا، جبکہ ینگ پارٹی مسکراہٹ دباتے ولی کو دیکھ رہی تھی۔
ریلیکس مائی بیوٹی، شیرنی بننے کا جب وقت تھا تب تو نہیں بنی، میرے حصار سے نکل گئی، اس کا حساب بعد میں لوں گا۔ ابھی سٹوری شروع کرتے ہیں نا، وہ ثریا دورانی شروع سے شروع کرتے ہیں نا، ایم کے پہلے مروہ کو بولتے، آخر میں ثریا سے اسی کے انداز میں بولا تو ثریا نے غصے بھری نظروں سے مجاہد، میرب اور ولی کو دیکھا۔ شروع کرتے ہیں، ایم کے بولتا ہوا سب کو کھول رہا تھا، جبکہ پارٹنر اور باس سب سے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ آخر بازی پلٹ کیسے گئی تھی؟ اگر تم ہماری زندگیوں میں نہ آتی تو اس وقت ہم لوگ بچوں کی شادیاں کروانے والے تھے، لیکن تم نے آ کر کھچ مچا دی۔ شروع کرتے ہیں میرے ایکسیڈنٹ سے۔ تم نے میرا ایکسیڈنٹ کروایا، مجھے مروانا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ پھر جب تمہیں پتہ چلا کہ ہم لوگ ایکسیڈنٹ کی وجہ ڈھونڈ رہے ہیں، تم نے ایک CCTV فوٹیج تیار کروائی اور بھیج دی ہمیں۔ یا تو تم خود کو بہت سمارٹ سمجھتی تھی یا جس سے کام کروایا وہ کوئی اناڑی تھا۔ CCTV میں ڈے اینڈ ڈیٹ بھی مینشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ ٹائم بھی۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا 26 اگست کو اور ٹائم تھا شاید رات کے 8-9 بجے کا، لیکن تمہاری بھیجی ویڈیو میں ڈیٹ تھی 3 جنوری، جمعے کا دن، اور وقت تھا شام کے 4۔ تمہاری جدید ٹیکنالوجی تو یہاں ہوئی فیل۔ تمہیں کیا لگا کہ میں ایک ویڈیو پر یقین کر لوں گا؟ جو بندہ اتنے سالوں سے میرے ساتھ تھا، جس کے بچوں کو میں نے خود پالا، جن دونوں میاں بیوی کو بھی یوں سمجھو میں نے پالا، وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ جو بندہ میرے لیے اپنی جان تک قربان کر دے، وہ مجاہد میرا قاتل کیسے ہو سکتا تھا؟ ایم کے کو فرحان کی پارٹی یاد آئی تھی جب مجاہد نے ایم کے اور مروہ پر چلنے والی گولی خود پر کھائی تھی۔ میں نے اس وقت ان سب کو گھر سے نکال دیا، ہر رشتہ ختم کر دیا، اور جانتی ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارے تک پہنچنے کے لیے۔ لومڑی کی شکل والا لاکٹ بنوا کر خود کو کیا بہت چالاک سمجھتی تھی تم؟ لیکن افسوس تمہارا یہ غرور بھی پاش پاش ہوا۔ تم نے زریاب کو کڈنیپ کروایا اور وہاں حویلی میں بھیجا شیر دل کو زریاب بنا کر۔ ارا کی عزت برباد کرنی چاہی تم نے، اور وہاں رائم کو فکس کروا کر تم نے ایک بے گناہ انسان پر بدکاری کا الزام لگوایا۔ زریاب کے بارے میں سن کر زارا اور زائل دونوں نے حیرت سے ایم کو دیکھا۔ ان کا زریاب تو مر چکا تھا، پھر ایم کے زریاب کی بات کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کسی نہ کسی طرح مجاہد تم تک پہنچ جائے، جان لے کہ کون ہے بوس، اس لیے ہم نے ہر جگہ لڑائی کی، ہر جگہ ایک دوسرے کو دشمن بن کر ملے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ہم اب جانی دشمن ہیں۔ تمہارا پلان جاننا تھا نا، اور دیکھو ایسا ہوا بھی۔ آخر کار ہماری اتنی محنت رنگ لے ہی آئی اور تمہیں مجاہد ایک مہرے کی طرح مل ہی گیا۔ تب انہی دنوں تم نے چودھری کے بیٹے کو مروا دیا اور الزام لگایا علی پر۔ سچ جانو تو ایک پل کے لیے ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں، لیکن پھر میری نظر پڑی ارا پر۔ ایسا چاہتا تو نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑا۔ مجھے ارا کو چودھری رحمت کے بیٹے چودھری قاسم کے سامنے لانا پڑا اور کام ہو گیا۔ ہماری ارا پر دل لٹا بیٹھا وہ۔ بچوں کے علاوہ یہ باتیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور جب سب بڑے سن رہے تھے تو انہیں بچوں کے ساتھ ساتھ ایم کے پر غصہ آ رہا تھا، لیکن پکچر تو ابھی باقی تھی۔ چودھری کا بیٹا رشتہ لے کر پہنچ گیا سعد کے گھر، اور یہی تو پلان تھا ہمارا۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں کارڈ سے لے کر گھر کا ہر نوکر تمہارا آدمی ہے، یہاں تک کہ مجاہد کے گھر میں بھی تمہارے آدمی تھے۔ پھر پلان بنایا ہم نے۔ شادی کے لیے مان گئے ہم لوگ، لیکن شرط رکھی علی کو چھڑوانے کی، اور وہ پیار میں پاگل چودھری مان بھی گیا۔ خیر شادی والے دن ارا کڈنیپ ہوئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے ہماری ہیکر
ہماری جان مرحال خان کی وجہ سے۔ ایم کے نے مرحال کو آنکھ ماری تو اس نے واپسی فلائنگ کس دی اپنے ماموں کو، جبکہ محمل اور دورام نے گھور کر دیکھا اسے۔ ان کے 1000 بار منع کرنے کے بعد بھی وہ یہ کام کر رہی تھی۔ خیر، یہاں سب کے کیمرے ہیک ہوئے۔ وہاں میکال نے لائٹس آف کی اور رائب لے اڑا ارا کو۔ اس کے بعد تم نے دائم پر حملہ کروایا، لیکن وہ حملہ آور ہم نے پکڑ لیے تھے۔ سب کو باس کا نام پتہ تھا، لیکن دیکھا ہوا کسی نے نہیں تھا۔ انہی دنوں مجاہد کو موقع ملا اور تم نے خود اپنی موت بلا لی۔ جب یہ تم سے ملا تو حیران رہ گیا۔ تم سے ملنے کے بعد اس نے فوراً مجھے بتایا کہ باس کون ہے۔ باس نے تپتی نظروں سے مجاہد کو دیکھا تو مجاہد نے باس کو آنکھ مارتے اسے مزید مسکراتے ہوئے چڑھایا۔ پھر تم نے گندی نظر رکھی فبیہہ پر۔ لڑکیوں کو سمگل کرنا تھا اور تمہیں چاہیے تھی لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں۔ اس لیے تم نے مجاہد کو بھی دھوکہ دینے کا سوچا اور فبیہہ کو کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا، لیکن مجاہد کو پتہ چل گیا۔ ولی نے خود ہی اپنی بہن کو کڈنیپ کیا اور اس کا نکاح کروا دیا ملہار خان زادہ سے۔ پھر تمہارے ہاتھ لگا ساحل اور یہاں موقع مل گیا ربیکہ کو، یعنی پارٹنر کو، دوراب سے بدلہ لینے کا۔ اس نے ایک معصوم کی جان خطرے میں ڈال دی، اس سے ڈرگز کا کاروبار کروایا اور آخر میں اس کو بھی ڈرگ ایڈکٹ بنا دیا تاکہ لوگ دوراب خان کی عزت برباد کر سکیں۔ وقت رہتے بچا لیا اسے بھی ہم نے۔ تمہارے ہاتھ کیا آیا ثریا درانی؟ ایم کے نے تمسخر سے پوچھا۔ آخری وار کیا تم نے میری بیٹی پر۔ تم نے مجاہد کو مجبور کیا کہ وہ ولی کو معصومہ سے ملنے کا کہے، لیکن مجاہد نے یہ بات مجھ سے ڈسکس کی۔ تمہیں کیا لگا میری بیٹی نافرمان ہے؟ بالکل غلط۔ میری اجازت سے ہی وہ ولی سے ملتی رہی تاکہ تمہیں یوں لگے کہ تمہارا پلان کامیاب ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی رخصت کر چکا ہوں ثریا، بھلے سادگی سے ہی، لیکن وہ اب ولی کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں ہے۔ تمہیں کیا لگا آج تک جو ہوا یا جو ہوتا رہا وہ تمہارا پلان تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ سب میرا پلان تھا، ایم کے کا پلان جو کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کیا کرو گی تم؟ شیرڈن تم کچھ کیوں نہیں بول رہی؟ تمہارا پلان برباد ہونے کو ہے، تم اتنی آسانی سے ہار کیسے مان سکتی ہو؟ باس نے شیرڈن کو یوں چپ چاپ دیکھا تو پھنکاری۔ زرنب نے ایم کے کو دیکھا تو ایم کے نے سر ہاں میں ہلایا۔ زرنب نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا تو باس کے صحیح معنوں میں ہوش اڑا۔ تم؟ پارٹنر کی پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ جی بے، زرنب راجپوت۔ تم لوگوں کی شیرڈن تو کب کی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اب تم سب کی باری۔ تمہیں کیا لگا تھا باس سلیکون ماسک بنوانا صرف تمہیں ہی آتا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہے؟ زرنب باس کی طرف دیکھتے بولی۔ زور کا جھٹکا ہائے زوروں سے لگا۔ مائرہ کی زبان کو بھی کہاں چین تھا۔ چپ کرو تم، صفا نے بیٹی کو ڈپٹا۔ کوئی قدر ہی نہیں ہے میری تو۔ جب نہیں رہے گی نا مائرہ خان تب قدر کریں گے سب۔ وہ منہ پھلائے بولی تو صفا نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ کبھی تو اچھا بول لیا کرو۔ مائرہ ویسے ہی منہ پھلائے کھڑی رہی، ہاتھوں میں کھجلی الگ سے ہو رہی تھی۔ بس یہ تماشا ختم ہو اور وہ کسی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرے تب چین آنا تھا اسے۔ میٹ مائی ٹیم۔ ایم کے نے اب کی بار اپنی ٹیم کا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ یہ میرا بیٹا چھوٹا ایم کے، میکال خان۔ ایم کے یعنی اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے، مجرم اگر عورت بھی ہو تو لحاظ نہیں کرتا۔ بزنس ٹائکون، میرا ٹیم ممبر، میرا دل،
میرا بیٹا ایک بہت بڑا عاشق بھی۔ ایم کے لہجے میں شرارت تھی۔ الف عرف معصومہ میری بیٹی، میری فرما بردار بیٹی، ٹیم کی سب سے ایکٹیو اور نڈر ممبر۔ زی عرف زارون، ڈاکٹر زارون، میری ٹیم کو ڈاکٹر، سب کی جان بچانے والا مسیحا۔ مائرہ خان میری جان، جس کو ہم سب لیڈی ڈان بھی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو لاش ہوتی ہے اس کا پوسٹ مارٹم یہی کرتی ہے۔ حالانکہ یہ کام زارون کا ہے، لیکن اس کام میں ایکسپرٹ یہ ہے۔ ایم کے نے تعارف کروایا، لیکن مائرہ کی جان پر بنے۔ بڑے پاپا مروا دیا۔ اس نے شامل کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ دائب خان میرے ماہر کا میرا غرور۔ مرال راجپوت میری ٹیم کی شارپ شوٹر لیڈی اور شارپ مائنڈڈ بھی۔ ایگل ارے اپنا ولی حسن، میرا رائٹ ہینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ میرا داماد، جس نے بچپن میں سیدھا مجھ سے آ کر کہا تھا ماموں معصومہ صرف میری ہے۔ نڈر، بے خوف اور اپنے سسر کے سامنے اس کی بیٹی کو چھیڑنے والا، سب کا رکھوالا اور اپنی بہنوں پر جان نچھاور کرنے والا۔ اور مسٹر سردار جرار ایک آرمی آفیسر۔ جب تمہارا کیس اسے ملا تب ہم دونوں نے اس کیس کو سالو کرنے کی ذمہ داری لی۔ رائم اور صائب، علی اور عبادت، ملہار، فبیہ، شجیہ، مان، باقی سب بچے میری ٹیم ہیں۔ یہ باتیں ان کے گھر والوں کو بھی ابھی پتہ چل رہی ہے۔ دیکھو سریا درانی، تم بری طرح ہار گئی۔ ایم کے نے پسٹل کی لال اس کی کلپٹی پر رکھتے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میرا ایک مشہور ڈائیلاگ ہے، جو ایک بار میرا چہرہ دیکھ لے وہ پھر کسی اور چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب تم نے اور تمہارے پارٹنر نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب تو تم لوگوں کا مرنا طے ہے۔ بڑے پاپا، اس سے پہلے ایم کی گولی چلاتا، مائرہ کی آواز سن کر وہ مسکرا دیا۔ اوکے میری جان، جیسا تم چاہو، وہ واپس مڑتے بولا۔ باس نے مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا اس نے ایم کے ہاتھ سے گن چھینتے ساتھ کھڑی ذرا پر گولی چلا چکی تھی۔ دوسری گولی اس نے پارٹنر کو پکڑ کر کھڑے وکال پر چلائی تھی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ ایم کے اور ظاہر، تڑپو گے تم دونوں، مار دیا تمہاری اولاد کو میں نے، اب میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ باس پاگل ہوتی کہکے لگاتے بولی، جبکہ ایم کے نے ساکت نظروں سے اپنے دونوں بچوں کو زمین پر گرے دیکھا تھا۔